جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ نواز علی صاحب نے بھی. آپ کو ویلکم کہوں گی بریگیڈیئر صاحب. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ گفتگو ہماری سن رہے ہیں کہ بڑا ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے، اور اگر ہم پاکستان کی تاریخ کی بات کریں تو بڑی دہائیوں کے بعد جو ہے ہم نے کوئی ایسا بڑا ایونٹ دیکھا ہے. اور اگر ہم امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی بات کریں تو وہ بھی بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے آمنے سامنے اتنے اعلیٰ سطح کا وفود جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے کھل کے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں سارے پروسیس کو؟ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے مجھے پروگرام میں بات کرنی اجازت دی. پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ جی یہ بڑا پازیٹیو پروگرس تھی کہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ڈائلاگ ہو رہے ہیں، اور میں اس سے آپ صرف اتفاق نہیں کرتا بلکہ اس کو بڑا اسٹرانگلی انڈورس کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جی یعنی دیکھیں، جسٹ فیو ڈیز بیک 5-6 days بیک ٹرمپ واز سینڈنگ ایران ٹو دی اسٹون ایجز، جی وہ کہہ رہے تھے کہ تہذیب پھر پوری ہم نے ختم ان کو کر دوں لا گا. کے ایک ٹیبل پہ ڈائلاگ پہ اسلام آباد میں بٹھا دیا. جی یہ ڈائلاگ کا پروسیس ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں اتنے ڈفرینسز ہیں. اگر آپ ایران کے 10 پوائنٹس پڑھیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے جو 14 پوائنٹس ہیں جو کہ پبلش نہیں ہوئے، جی اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اتنا ڈفرنس ہے کہ ان کو نیرو کرتے کرتے بہت ٹائم لگے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جی وہ یو ایس اے کہتا ہے کہ آپ ٹوٹل جو ہے نا انگیجمنٹ بند کر دیں، جی رائٹ، اور آپ ٹوٹل جو اپنی فورسز ایران کو کہتا ہے کہ جی وہ آپ یمن میں اور حزب اللہ اور کسی کو سپورٹ ناٹ کریں. دس از ناٹ پاسبل. دوسری طرف جو ہے ایران ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کا جو ہے وہ کہتا ہے جی اس کا مجھے جس طرح سویز کنال پہ ایجپشین جو ہے وہ ریونیو وصول کرتے ہیں، اس کا مجھے ریونیو وصول کرنے دے، حالانکہ وہ انٹرنیشنل واٹر ہے. تو اس طرح کے وائڈ اپارٹ جو کانسیپٹس ہیں اوور لاسٹ 70 years، ان کو نیرو کرنے میں ٹائم لگے گا. بہرحال پاکستان کی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے آن دی لائٹر سائڈ، میں آپ کو بتاؤں یہ مڈل ایسٹ کا جو پرابلم ہے نا، اس پہ ایک جوک ہے، میں پورا نہیں نریٹ کرتا. Somebody asked God when the Middle East problems would be solved, especially Palestine. The God said not in my lifetime. آپ اس کی ہسٹری دیکھیں 48 سے لے کے، اس میں بل کلنٹن شرم الشیخ میں ہی واز ہوپنگ کہ اگر یہ کانٹریکٹ ہو گیا تو آئی ول گیٹ دی نوبل پرائز. جی یاسر عرفات کیمپ ڈیوڈ 2 میں ہی واز اباؤٹ ٹو سائن دی 24% والا جو تھا فلسطین کو ملے گا، اینڈ انفارچونیٹلی ہی واز اسٹاپ بائی حسنی مبارک اینڈ کنگ آف سعودی عربیہ. ٹھیک. اینڈ پھر اس کے بعد انتفاضہ 2 شروع ہو گیا. پھر ابراہم اکارڈ پہ یو نو دی سیم پریزیڈنٹ ٹرمپ، جی ہی واز آلموسٹ یو نو تھنکنگ کہ یہ آئی ول گیٹ اٹ سارٹڈ آؤٹ. اینڈ پھر یہ غزہ والا جو انسیڈنٹ ہو گیا 7 اکتوبر 2023 میں، اور پھر اس پہ انہوں نے 70,000 کے قریب 80,000 کے کر دیے. دی پرابلم از دیٹ the Capitol Hill, repeatedly I say and everybody says, the Capitol Hill in Washington DC is a Jewish occupied territory. Or Israel is one of the states of the United States of America. Please do not consider Israel as a sovereign state inside Middle East. It is one of the states جس طرح نیو یارک ہے، جس طرح لاس اینجلس ہے. تو تمام چونکہ جوش لابی کا، زائنس لابی کا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی سینٹ پہ، بزنس پہ، کانگریس پہ اتنا کنٹرول ہے کہ یہ جو یہ ٹرمپ وغیرہ اور یہ جو وینس وغیرہ ہیں یہ بورے ہیں ان کے ہاتھ میں. دیکھیں آپ کی یہ جو آپ نے جو یہ ہسٹری بیان کی ہے، اس سے جو آسان ترین الفاظ میں اگر ویورز کو سمجھانا ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو گارنٹیاں جو ہے وہ اس وقت جن ضمانتوں کی باتیں اس وقت جو ہے وہ ایران کر رہا ہے کہ ان کو وہ ضمانت چاہیے، تو اور بے اعتمادی جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان میں موجود ہے، تو وہ کوئی بے وجہ نہیں ہے. میں یہی سوال جو ہے وہ یہ آپ کی بات سے ہی آگے بڑھتے ہوئے نہیں یہ آپ نے جو کنکلوژن کیا ہے آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ. جی یہ بے اعتمادی نہیں ہے. میں نے جو پہلا سینٹینس بولا تھا کہ سینڈنگ ٹو اسٹون ایجز سے ڈائلاگ پہ بیٹھنا جو ہے بڑا پازیٹیو ایک آؤٹ کم ہے.
اور دو ایکسٹریمز ہیں. بالکل اگر یہ بالکل. چیز میں پروگرس واپس آپ کرتی کی رہی طرف تو آتی ہوں. کچھ نہ کچھ اس پہ اچیومنٹ ہو جائے گی. بریگیڈیئر صاحب میں تھینک واپس یو آپ جی. کی طرف آتی ہوں, پھر ہم یہیں سے یہ اسی موضوع پہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. میں آپ کی بات کے اوپر بھی ہی کامنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے لینا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب, آپ بین الاقوامی امور پہ جو ہے وہ خاصی گرفت رکھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو آبنائے ہرمز کا معاملہ ہے, یہ ایک بڑی جو اختلاف کی وجہ ہے, ایک تنازع کی وجہ جو ہے وہ موجود ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اب حل کیا آپ دیکھتے ہیں, کس طرح سے ایک ایک سٹیپ پیچھے جا کے حل نکالا جا سکتا ہے, کیونکہ ابھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو تازہ ترین ٹویٹ سامنے آئی ہے, جو بیان سامنے آیا ہے, وہ بھی کوئی اتنا پازیٹیو نہیں ہے آبنائے ہرمز کو لے کر. جی, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز میں پہلی تو بات کہ یہ آبنائیں جتنی بھی ہیں دنیا میں, چاہے وہ ملاکا, اسٹیٹ آف ملاکا ہو, یا باب المندال ہو, یا یہ اسٹیٹ آف ہرمز ہو, یا باقی جتنے بھی اسٹیٹس ہیں, وہ سارے کے سارے ایک انٹرنیشنل لا ہے یونائٹڈ نیشنز کا, اس میں لاز آف ہائی سیز, اس کے تحت ان کو ریگولیٹ ہونا چاہیے, اور اس کے تحت یہ ریگولیٹ ہوتے ہیں تمام کے تمام. ایران نے فراخ دلی دکھلائی ہوئی تھی کہ 28 سے پہلے وہ تمام جہازوں کو چھوڑ دیتا تھا. ایران نے اپنا کوئی ریگولیشن نہیں بنایا ہوا تھا, جبکہ 1.5 کلومیٹر خشکی سے یہ آبنائے ہرمز گزرتی ہے. ایران کے ٹیریٹوریل اس سے جورسڈکشن سے, ساورن ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے آبنائے گزرتی ہے یہ. اسی طرح عمان بھی بہت قریب ہے اس کے. تو اس لحاظ سے یہ لا آف سیز کا میں چیزہ بتا دیتا ہوں اگلے چند سیکنڈ میں. اب وہ یہ ہے کہ 17 کے تحت, آرٹیکل 17 کے تحت تمام ویسلز کو گزرگاہ دینی چاہیے. اس کو کہتے ہیں انوسینٹ ویسلز, یعنی انوسینٹ پیسج اس کو کہتے ہیں آرٹیکل 17 کے تحت. پھر آرٹیکل 18-19 میں طریقہ کار دیا ہوا ہے. 19 میں دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ویسل دشمن کا, اگر آپ سے کسی سے کانفلکٹ چل رہی ہے, جو جورسڈکشن والا یا ٹیریٹوریل واٹر والا جو ملک ہے, اس سے اگر کسی کی دشمنی یا لڑائی چل رہی ہے, تو وہ اس کی مرضی ہے وہ ریگولیشن بنائے اس پر آرٹیکل 24 کے تحت, اور اس کو ریگولیٹ کرے. اور اسی آرٹیکل 24 کے تحت اگر ٹول ٹیکس بھی لگاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ طریقہ کار اس کا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو اس معاملے میں اس لیے کہ انا کا مسئلہ اس لیے بن گیا ہے یہ کہ پہلی بات کہ 28 سے پہلے یہ بالکل ٹھیک تھا. 28 کے بعد, جنگ کے بعد, ساری کی ساری انگلیاں یہ غلط پلاننگ کی وجہ سے اٹھ رہی ہیں کہ یہ جنگ جو کہ ہماری جنگ ہی نہیں تھی, جو امریکہ میں بات چل رہی ہے, وہاں کے سینیٹرز کر رہے ہیں, وہاں کے لوگ کر رہے ہیں, وہاں کی ریٹنگ اسی لیے ڈاؤن ہو رہی ہے, اور ہماری جنگ تھی ہی نہیں, یہ تو جنگ اسرائیل کی تھی, اور وہ ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لی اور ہم نے یہ جنگ شروع کر دی. تو اس لحاظ سے اس کی وجہ سے پوری دنیا تکلیف میں آ گئی. آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے کوئی تقریباً 50% دنیا کی فرٹیلائزر کم ہو گیا, جس کی وجہ سے بوائی کے سیزن میں, یعنی کہ یہ جو ابھی سوئنگ سیزن ہے نارتھ امریکہ میں, باقی علاقوں میں, اس میں فصلیں صحیح نہیں ہوں گی, وہاں خوراک کم ہو جائے گی, فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا. اسی طرح ہیلیم ہے جو کہ چپس میں اور بہت سارے سوفسٹیکیٹڈ مینوفیکچرنگ میں کام آتا ہے. اسی طرح سلفر ہے جو تانبے کو اور پیتل کے پروسیس کرنے میں کام آتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایک گیپ سا پیدا ہو گیا ہے, دنیا فکر مند ہو گئی ہے, اربوں اور خربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے. اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو دنیا میں ریسیشن بہت تیزی سے اور بہت بالکل, اور مہنگائی جو ہے اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں. ڈونلڈ ٹرمپ پریشر میں آ گیا. ڈونلڈ ٹرمپ کا اگلا الیکشن جو ہے وہ ڈاماڈول ہو گیا. 36 کے قریب ڈونلڈ ٹرمپ کے وہاں کانگریس ممبرز ہیں, وہ کہتے ہیں ہم الیکشن ہی نہیں لڑیں گے.